إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال الله جل شأنه في موضع آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، اللہ رب العزت کا کرم اور احسان ہے کہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دین اسلام، صراط مستقیم اور جنت کے راستے کی شعور اور سمجھ عطا فرمائی ہے۔ گزشتہ درس میں، گزشتہ خطبے میں آپ کے سامنے یہ بیان کیا گیا کہ یہ دین جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا، اس دین میں جس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں اتحاد اور اتفاق اور صرف قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کا منہج اور اسی کا اہتمام پایا جاتا تھا،
بالکل اسی طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد چند سالوں کے بعد جو اس دین میں فرقہ بندی شروع ہوئی اور جو لوگوں نے منہج صحابہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے سے انحراف اور اختلاف کرنا شروع کیا، وہ بے پناہ اور حیران کن ہے کہ جس دین میں سوائے ایک فرقہ کے کوئی فرقہ اور کوئی جماعت موجود نہیں تھا، اس دین میں اتنے سارے فرقے اور اتنے سارے اختلافات اور اس دین کے ماننے والوں میں اتنا سارا انتشار کیسے آ گیا؟ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام پر قربان جائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اس سے ہوشیار اور چوکنا کر دیا تھا۔ اس لیے جب اس طرح کے حدیثوں کو ہم سنتے ہیں اور جب ہم سناتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں تو ہم کو اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے خبردار کر دیا تھا، ہوشیار کر دیا تھا، چوکنا کر دیا تھا۔ اب اس ماحول میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے اور ہمارے اوپر کیا واجب ہے، وہ میرے بھائیوں آپ کے سامنے گزشتہ خطبے میں رکھا گیا کہ ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر، نبی علیہ السلام کی سنتوں پر، صحابہ کرام کے منہج پر، اسی منہج پر قائم رہے، اسی عقیدے پر قائم رہے، اسی طریقے پر قائم رہے، اور ہمارے اور آپ کے لیے کسی طریقے سے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں سے انحراف کریں، اور اسی منہج کو سلفی منہج یا اہل الحدیث یا اہل السنہ والجماعہ یا محمدی یا اور دیگر ناموں سے جانا جاتا ہے، تو پورے مسلمانوں پر بلکہ پوری دنیا والوں پر یہ واجب اور لازم ہے کہ منہج سلف کو، صحابہ کرام کے طریقے کو اختیار کریں اور لازم پکڑیں اور اسی پر جمے رہیں اور حق پر قائم رہے یہاں تک کہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ یہ بات اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے رکھی گئی تھی۔ آج کے خطبہ میں اسی سے منسلک اسی کا جو دوسرا حصہ ہے اس کو آپ کے سامنے رکھ کر کے اس موضوع کو مکمل کرنا مقصود ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ کیسے پتہ چلے گا یا اس کی کیا نشانی ہے یا اس کی کیا پہچان ہے کہ ہم صحابہ کرام کے منہج پر قائم ہیں، ہم سلفی ہیں، ہم اہل السنہ والجماعہ ہیں، ہم سنت والے بھی ہیں اور جماعت الصحابہ کے طریقے پر چلنے والے بھی ہیں، ہم اسی عقیدے پر اور اسی منہج پر، اسی طریقے پر ہم قائم ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا تھا کہ 73 فرقوں میں امت بڑھ جائے گی، 72 فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقہ اور ایک جماعت کے، اور وہ ہے جو ہمارے اور ہمارے صحابہ کرام کے منہج اور طریقے پر قائم ہوگا۔ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ میرے بھائیوں، ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کسی چیز کو تسلیم کرتے ہو، آپ اختیار کرتے ہو، آپ مانتے ہو، تو ظاہر سی بات ہے اس کا کچھ تقاضا ہوتا ہے، اس کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں۔ آپ اسلام لانے والے ہیں، ظاہر سی بات ہے آپ کو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دینی ہوتی ہے۔ اسلام لانے کے بعد اس کلمہ کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنا ہوتا ہے، ورنہ صرف دعوے سے نہ کوئی مسلمان ہوتا ہے اور نہ دعوے سے کوئی مومن ہوتا ہے اور نہ کوئی اسلام والا ہوتا ہے۔ ایسے ہی اگر ہم منہج سلف پر قائم رہنے کے دعوے دار ہیں، ایسے ہی اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم منہج سلف پر چلنے والے ہیں، ہم افتراق کرنے والے، ہم فرقہ بندی کرنے والے، ہم گروپوں میں بیٹھنے والے نہیں ہیں، ہم اسی طریقے پر قائم ہیں جس طریقے پر اللہ کے نبی علیہ السلام چھوڑ کر گئے ہیں،
گرچہ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائیوں نے بلکہ مسلمانوں کی اکثریت نے ہم کو جو ہے چھوڑ دیا ہے اور اس طریقے اور اس منہج کو چھوڑ دیا ہے جو نبی علیہ السلام چھوڑ کر کے گئے ہیں۔ تو اس کی علامت کیا ہے؟ یہاں پر کچھ علامتیں میں نے نوٹ کی ہے جو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا سرسری طور سے اور بہت اختصار کے ساتھ۔ پہلی علامت تو یہ ہے کہ آپ اپنے سارے معاملات میں، چاہے عقائد کا معاملہ ہو، چاہے عبادات کا معاملہ ہو، چاہے معاملات کا معاملہ ہو، چاہے اخلاقیات کا معاملہ ہو، چاہے سیاست کا معاملہ ہو، چاہے سماجیات کا معاملہ ہو، چاہے ازدواجی مسائل کا مسئلہ ہو، گرچہ کہ ہماری زندگی کا کوئی بھی حصہ ہو، کوئی بھی گوشہ ہو، ہر اس میں ہمیں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے رہنمائی لینی چاہیے۔ کسی شخصیت، کسی امام، ان کی تقلید اور ان کی جو ہے شخصیت پرستی، یہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے میرے بھائیوں۔ آپ کو سنت کسی کے بھی ذریعہ ملے، آپ کو حق کسی کے بھی ذریعہ ملے، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو سارے معاملات میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جاننے کی کوشش کرنی ہے اور اسی پر آپ کو عمل کرنا ہے اور اسی کو اپنی زندگی میں آپ کو نافذ کرنا ہے۔ آپ کو عقیدہ رکھنا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا عقیدہ کیسے تھا؟ آج بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی، میرے بھائیوں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ایسے عقیدہ رکھتے ہیں کہ ویسا عقیدہ کافروں کا بھی نہیں ہے۔ اتنے خطرناک عقائد ہے کہ انسان کی پوری زندگی اور آخرت کو تباہ کر دینے کے لیے کافی ہیں، لیکن مسلمانوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ایسا عقیدہ رکھتے ہیں۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ آپ نے جو عقیدہ رکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ عقیدہ تھا۔ بھائی آج ہمارے جو احباب ہیں، بھائی ہیں، جو قبروں پر جاتے ہیں، قبر والوں سے استغاثہ کرتے ہیں، فریاد رسی کرتے ہیں، ارے پورا قرآن تو اسی کی تردید میں ہے، پورا قرآن تو اس کو ریجیکٹ کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، پورا قرآن تو اس کو رد کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ یہی تو شرک پایا جا رہا تھا جس کو ختم کرنے کے لیے قرآن کریم نازل ہوا، یہی تو شرک پایا جا رہا تھا جس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کا سلسلہ شروع کیا، یہی تو شرک پایا جا رہا تھا جس کو ختم کرنے کے لیے اپنا انبیاء کرام نے اپنی دعوت کا آغاز، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اسی کو تو ختم کرنے کے لیے آئے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام اور سارے انبیاء۔ قرآن آیا ہے، ساری حدیثیں اس پر ہے، ساری آیتیں اس پر دلالت کر رہی ہیں، اور آپ اسی بھی مانے پڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں۔ تو یہ لازم ہے، ضروری ہے کہ میرے بھائیوں جو عقائد ہمارے درمیان غیر اسلامی عقائد ہیں اور ہمارے درمیان جو غیر اسلامی رسمیں ہیں اور ہمارے درمیان جو غیر منہجی جو ہے اعمال ہے، ان سب کو ہم رد کریں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کو سارے معاملات میں اس پر ہم عمل کریں۔ اور ہمیشہ یاد رکھنا میرے بھائیوں کہ حق ایک ہوتا ہے، حق جو ہے ایک ہے، حق دو نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم بھی حق پر ہے، وہ بھی حق پر ہے، یہ جھوٹ ہے اور دنیا کا بہت بڑا جھوٹ ہے۔ ہم حق پر ہے یا وہ حق پر ہے، دونوں حق پر نہیں ہو سکتے۔ یا تو سنت حق پر ہے یا بدعت حق پر ہے، یا تو شرک حق پر ہے یا تو توحید حق پر ہے۔ شرک کرنے والا بھی حق پر ہو اور توحید پر ڈٹے رہنے والا بھی حق پر ہو، یہ ممکن ہی نہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے والا بھی حق پر ہو اور بدعتیں ایجاد کرنے والا اور دنوں رات اس کو رواج دینے والا اور اس پر عمل کرنے والا بھی حق پر ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہم ہی حق پر ہیں اور ہم ہی جس منہج کو اختیار کر رہے ہیں وہی منہج حق پر ہے۔ اس منہج پر جو چلے گا وہ حق پر ہوگا اور جو نہیں چلے گا وہ باطل پر ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ 73 فرقوں پر جائے گی، آپ نے کہا سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ حق تو ایک ہی بتایا آپ نے ایک کو حق قرار دیا۔
آپ نے حق ایک ہی کو بتایا ہے، پھر حق دو کیسا ہو جائے گا؟ ہاں یہ ضرور ہے، بہت سارے فروع مسائل میں، بہت سارے جو ہے کیا نام ہے عبادات کے مسائل میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے دو سنتیں، تین سنتیں ثابت ہیں تو تینوں حق ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، نماز کے مثال ہم لے لیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے دونوں ہاتھوں کو جب رفع دین کرتے تھے تو کندھوں تک بھی اٹھاتے تھے، اور بعض روایتوں میں آیا ہے کان کی لو تک اٹھاتے تھے۔ اہل علم نے بیان کیا ہے کہ چاہے کندھے تک اٹھاؤ چاہے کان کی لو تک اٹھاؤ، دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ حق تو وہی ہے جو سنت سے ہے نا۔ اب کوئی آدمی کان کو چھوئے تو یہ تو حق نہیں ہے، یہ تو بدعت ہے۔ کیوں بدعت ہے بھائی؟ کیوں حق نہیں ہے؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ آپ نے کان کے لو تک ہاتھ کو اٹھایا ہے، کان کے لو کو چھوا نہیں نبی علیہ السلام نے۔ تو کندھوں تک اٹھانا، کان کے لو تک اٹھانا، یہ دونوں ثابت ہے، اور کان کے لو کو چھونا یہ بدعت ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ اب آپ کہیں سے بھی اس کو لے کر کے آئے ہو تو میرے بھائیوں کو اختصار کے ساتھ یہ جاننا کہ ہمیں اور آپ کے اوپر واجب ہے کہ تمام معاملات میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور بہت سارے علماء نے اس چیز کو بیان کیا ہے اور برابر اس کو بیان کرتے رہتے ہیں کہ پوری دنیا والوں پر صرف اور صرف جس کی اطاعت واجب اور فرض ہے وہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت ہمارے اوپر نہیں فرض ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت ہمارے اوپر نہیں فرض ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت نہیں ہمارے اوپر فرض ہے، تو ان کے 100 200 اور 150 سال کے بعد جو آئے ہیں ان کی اطاعت کہاں سے فرض ہو جائے گی؟ ان کے نام پر مسلکے بنانا کہاں سے درست ہو جائے گا؟ ان کے جو ہے کہ نام واسطے اور ان کے وسیلے سے حرام چیز کو حلال کر لینا اور حلال چیز کو حرام کر لینا کہاں سے درست ہو جائے گا؟ تو ہر معاملے میں سنت کو فالو کرنا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ اہل السنہ والجماعہ میں سے ہے اور توحید والوں میں سے ہے تو توحید والوں سے محبت بھی ہونی چاہیے۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ ایسے مناہج اس دنیا میں لوگ ایجاد کر رہے ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں ہوا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ نہیں میں سنت پر ہوں، میں توحید پر ہوں، لیکن ساری محبت بدعتیوں کے لیے ہے۔ یہ کون سا منہج ہے؟ یعنی آپ کے اندر تو اتنا پاور اور اتنی طاقت ہے کہ جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکے، صحابہ کرام نہیں کر سکے، آپ کو کر کے دکھا رہے، اور آپ خوش ہیں کہ میں عقیدہ توحید والا ہوں، میں سنت پر چلنے والا ہوں، لیکن بدعتیوں سے بہت محبت ہے آپ، بلکہ اپنے سنت والے بھائیوں سے چڑھتے ہیں، توحید والے بھائیوں سے چڑھتے ہیں۔ ہمارے کتنے ایسے بھائی ہیں جو ہے کیا نام ہے جب ملاقات ہوتی ہے تو ان کو اگر شکایت ہے تو ہمارے توحید والے بھائیوں سے پیر بہت پھیلا لیتے ہیں، ایسے کھڑے ہوتے ہیں ویسے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے بھائیوں کو شکایتیں ہیں ہمارے نوجوان دوستوں کے تعلق سے۔ ارے معاشرے اور سماج میں کہیں ہو سکتے ہیں اکا دکا ایسا ہو جائے، کوئی نوجوان جو ہے کیا نام ہے ہو کہ جو سختی کرتا ہو، ورنہ ہمارے نوجوان بھائی سنت پر عمل کرتے ہیں، لیکن ان کو تکلیف سنت پر عمل کرنے سے ہے تو ہمارے نوجوانوں پر الزام لگاتے ہیں کہ پیر بہت پھیلا لیتے ہیں، اور آپ جو پیر سمیٹ لیتے ہیں تاکہ پیر نہ ملے اور بیچ میں ایک بالش کا فاصلہ رہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو محبت کیجئے اپنے نوجوانوں سے، محبت کیجئے توحید والوں سے، محبت کیجئے سنت والوں سے، ارے محبت کیجئے ان نوجوانوں سے جو کبھی درگاہوں کی طرف نہیں گئے ہوئے ہیں، محبت کیجئے ان نوجوانوں سے، ان بزرگوں سے، ان بہنوں سے، ان ماؤں سے جنہوں نے دیوبندیت اور صوفیت کا عقیدہ نہیں رکھا ہوا ہے، توحید و سنت کا عقیدہ رکھا ہوا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو دل عطا فرمایا ہے؟ محبت کیجئے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث سے موجود ہے کہ میرے بھائیوں، آدمی جب محبت کرتا ہے، کسی منہج پر ہوتا ہے، کسی عقیدے پر ہوتا ہے، تو اس منہج اور عقیدے پر چلنے والوں سے محبت کرتا ہے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی فضیلت کتنی ہے، اس کا ثواب کتنا بڑا ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک آدمی کسی آدمی سے محبت کرتا ہے، بڑا نیک آدمی ہے، موحد ہے، سنت پر چلنے والا ہے، لیکن اس کے جیسا عمل نہیں کر پاتا ہے۔ آپ سوچئے کہ ان لوگوں سے محبت کرنا جو توحید پر چل رہے ہیں، اور لوگوں سے محبت کرنا جو سنت پر چل رہے ہیں، اور آج اس فتنے کے ماحول میں
اگر ہمارا کوئی نوجوان دوست توحید پر قائم ہے تو سبحان اللہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، اور ہم کو کتنا خوش ہونا چاہیے، کتنا خوش ہونا چاہیے میرے بھائیوں۔ آج نوجوانوں کا ریلا بھاگ رہا ہے اہل بدعت کی طرف۔ آج تو مسائل بہت خطرناک ہو چکے ہیں میرے بھائیوں۔ آج کتنے فتنے چاہے غامدیت کا فتنہ ہو، چاہے مرزائیت کا فتنہ ہو۔ ایک مرزا غلام محمد قادیانی تھا، اور ایک مرزا جو ہے کیا نام ہے انجینئر جو اس وقت نکلا ہوا ہے وہ ہے، اور جو ہے اسی طریقے سے نائکیت کا فتنہ، اور کتنے فتنے ہیں۔ ہمارے کتنے نوجوان بہکے جا رہے ہیں۔ ہمارا نوجوان اگر توحید پر اور سنت پر قائم ہے، اگر کہیں کچھ اس کے اندر کوتاہی ہے، تب بھی وہ ہمارے محبت کا محتاج حقدار ہے میرے بھائیوں۔ ہم کو اس سے محبت کرنا چاہیے کہ ہمارا نوجوان حق پر اور توحید پر قائم ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام ایک آدمی کسی سے محبت کرتا ہے، کس کو چاہتا ہے کیونکہ وہ توحید پر ہے، سنت پر ہے، مگر اس کے جیسا عمل نہیں کر پاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی کسی سے دین کے لیے محبت کرتا ہے، عقیدے کے لیے محبت کرتا ہے، اور صالحیت کے لیے محبت کرتا ہے، اس کے تقوی طہارت کے لیے محبت کرتا ہے، اس کی توحید کے لیے محبت کرتا ہے، تو گرچہ اس کے جیسا عمل نہ کر پائے مگر وہ اس کے ساتھ انشاءاللہ جنت میں رہے گا۔ تو اچھے لوگوں سے محبت کرو گے تو آپ ان کے ساتھ رہو گے جنت میں۔ یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ گرچہ ہم اتنا نہیں کر پا رہے ہیں۔ بعض جو ہے کیا نام ہے صحابہ نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آج تو آپ ہمارے بیچ میں ہیں، ہمارا جب دل کہتا ہے گھر میں آپ کو دیکھنے کا تو آتے ہیں، آپ کا دیدار کر لیتے ہیں تو ہماری نظریں اور ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں تو آپ سے بات کر لیتے ہیں، ہم کو سکون مل جاتا ہے، آپ کی مجلس سے بیٹھ جاتے ہیں، ہم کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ لیکن کل قیامت کے دن جنت میں تو آپ بہت اونچے منزلے پر ہوں گے، اور ہم تو جنت میں بہت نیچے درجے پر رہیں گے۔ انبیاء کا درجہ کہاں اور ہم لوگوں کا درجہ کہاں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام ہم آپ سے بات کیسے کریں گے؟ آپ سے جو ہے کیا نام ہے آپ کی مسکراہٹ کو کیسے دیکھیں گے؟ آپ کے چہرے مبارک کا دیدار کیسے کریں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا گھبراؤ مت، اگر تم کو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہو گے۔ صحابی کہتے ہیں کہ یہ حدیث سن کر کے صحابہ کرام جتنا خوش ہوئے، بڑی حدیثیں سنائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بڑی بشارتیں دی، لیکن صحابہ کرام اس حدیث کو سن کر کے جتنا خوش ہوئے اتنا کسی اور حدیث پر نہیں خوش ہوئے تھے، کیونکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عمل تو کر بھی نہیں سکتے، مگر اگر دل میں محبت ہے، ہم صحابہ کرام جیسا عمل نہیں کر سکتے مگر دل میں محبت ہے تو ہم ان کے ساتھ ہوں گے۔ اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا۔ لہذا ہمیں اور آپ کو ان لوگوں سے محبت کرنا چاہیے۔ یہاں پر ایک بات دھیان میں رہنی چاہیے کہ کہتے ہیں قتیبہ بن سعید رحمہ اللہ کہ جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ آدمی اہل الحدیث سے محبت کرتا ہے، اہل السنہ سے محبت کرتا ہے، تو بلا شک و شبہ وہ اچھے عقیدے والا آدمی ہے، اور جو اس کی مخالفت کرتا ہے تو بلا شک و شبہ وہ بدعتی آدمی ہے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اسی طریقے سے محبت میں ہی ہے علماء سے محبت کرنا۔ آج توحید کے خلاف پوری پلاننگ چل رہی ہے، سنت کے خلاف سازشیں رچی جا رہی، اس میں تھوڑے سے جو ہے چند گنے چنے علماء ہیں جو توحید کی حفاظت کے لیے دن رات کو لگا رہے ہیں، شرک کی تردید کر رہے ہیں، بدعتوں کی تردید کر رہے ہیں، صحابہ کرام کے منہج کو بیان کر رہے ہیں۔ اور علماء سے ہماری کتنی محبت ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے آج توحید و سنت کی حفاظت کی ہے، ورنہ ختم ہو گیا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا میرے بھائیوں، اس طریقے سے سنت کو مٹا دیا گیا تھا، اس طریقے سے مٹا دیا گیا تھا۔ یہ جب کنہوں نے مٹایا تھا؟ اپنے آپ کو حنفی کہنے والوں نے۔ کنہوں نے مٹایا تھا؟ اپنے آپ کو شافعی کہنے والوں نے۔ کنہوں نے مٹایا تھا؟ اپنے آپ کو حنبلی اور مالکی کہنے والوں نے۔ اتنا مٹا دیا تھا سنت کو، اتنا مٹا دیا تھا سنت کو کہ خانہ کعبہ کو بھی چار ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا، اس کی بے کلیجے کو چیر دیا تھا ان لوگوں نے، خانہ کعبہ کے ٹکڑے کر دیے تھے انہوں نے۔ ارے امت کے ٹکڑے کرنا کیا ان کے لیے بڑی بات ہے؟ خانہ کعبہ کے ٹکڑے کر دیے تھے۔ یہاں پر اذان ہو رہی ہے،
وہاں پر جماعت کھڑی ہو رہی ہے، وہاں پر جماعت کھڑی ہو رہی ہے، یہاں پر جماعت ختم ہو رہی ہے. کیوں بھائی؟ یہ حنفی ہے. کیوں بھائی؟ یہ شافعی ہے. کیوں بھائی؟ یہ مالکی ہے. کیوں بھائی؟ یہ حنبلی ہے. خانہ کعبہ کی جو توحید کی علامت ہے، 9ویں صدی ہجری میں تاریخ پڑھیے، فراح بن برقوق نے جو ہے کیا نام ہے یہ کام کیا تھا. خانہ کعبہ میں 4 مصلے قائم کیا. اللہ کی قسم اختلاف و انتشار کا ایسا مثال دنیا کے سامنے پیش کیا اور اسلام کی ایسی رسوائی کرنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ قبر کو نور سے بھر دے. ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ، واللہ کہتا ہوں، اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اگر ان کی ایک ہی نیکی قبول ہو جائے تو انشاءاللہ ان کی مغفرت کے لیے کافی ہے کہ اس شخص نے اپنے جان پر کھیل کر کے خانہ کعبہ کو اسی شکل میں لایا جس شکل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر کے گئے تھے، اور سارے مصلے کو ختم کر دیا اور نماز کو صرف سنت کے مطابق بنایا، اوقات کو سنت کے مطابق بنایا. اور آج 400 سال گزرتے، 200 سال گزر گئے، 13ویں صدی ہجری میں انہوں نے کیا اور آج ماشاءاللہ یہ قائم ہے. تو میرے بھائیوں، اہل علم سے جو توحید و سنت کی اشاعت کرتے ہیں ان سے محبت کرو، ان کے لیے لگاؤ رکھو، ان کے لیے دعائیں کرو، ان کے لیے اللہ رب العزت سے راتوں کو اٹھ کر کے دعائیں کرو کہ اللہ تعالیٰ توحید و سنت کے قافلے کو ایسے ہی آگے بڑھائے، بجائے اس کے کہ ہم ان سے چڑھیں، بجائے اس کے ہم ان سے کیڑے نکالیں، ہم ان کی تنقید کریں. اگر وہ بہت سخت ہیں، سخت بولتے ہیں، وہ بہت تردید کرتے ہیں، وہ فلا ایسا کرتے ہیں، میرے بھائی اگر ایسا نہ کیا جاتا تو یہ دین، یہ سنت آج یہ محفوظ نہیں رہتا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ سنت والوں سے محبت کریں، سنت کے علماء سے محبت کریں، ان کے لیے دعائیں کریں. آپ کو معلوم ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور جو ہے کہ دیگر ائمہ کتنی زیادہ اس کے بارے میں ان کے اقوال وارد ہیں. ایک آدمی نے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے، کھڑے پر منبر پہ کھڑے ہوتا ہے تو کہتا ہے یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، یہ کام کرنا درست نہیں ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا درست نہیں ہے. اور ایک آدمی ہے خوب نماز پہ نماز پڑھے جا رہا ہے، گھر پہ خوب جو ہے تہجد پڑھتا ہے، خوب روزے رکھتا ہے، آپ کے نزدیک کون زیادہ افضل ہے؟ تو کہا کہ یہ جو شرک کی تردید کر رہا ہے، کیونکہ اس سے فائدہ امت کو ہوگا، امت کو اس کی نماز سے فائدہ اس کو ہوگا، لیکن اس سے فائدہ امت کو ہوگا. آج ہم نے سنت کو کیسے پایا میرے بھائیوں؟ وہی ہمارے آباء و اجداد کے ذریعے سے، وہی ہمارے علماء کے ذریعے سے. اگر ہم نام لے لیں تو عبدالعزیز چوغلی رحمہ اللہ کا نام لے سکتے ہیں، جنہوں نے کتاب جو لکھی تحقیق الکلام کی، جس نے ہماری سنت کی حفاظت کی ہے، ہمارے گاؤں کی حفاظت کی ہے، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت کی ہے. اور آج ہم نے سنت کو ان کے ذریعے سے پہچانا. انہوں نے جان پر کھیل کر کے محرم اور جتنی خطرناک رسمیں تھی اور بدعتیں تھی کیا انہوں نے ختم نہیں کیا؟ اور ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے علماء نے، ہمارے اجداد نے جو قبروں میں آج لوٹے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی مغفرت فرمائے، کروٹ جنت سے فرمائے. انہوں نے اپنے جان پر کھیل کر کے سنت کی حفاظت کی ہے. تب آج ہمارا نوجوان آسانی کے ساتھ سنت کو اختیار کر لیتا. ورنہ اگر کہیں درگاہ بنی ہوتی اور جا کر کے اس کے چکر لگاتے لوگ، اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت فرمائی ہے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علماء کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہمارے آباء و اجداد کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. توحید اور سنت کی حفاظت پر اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے اور کروٹ جنتی فرمائے، اور ہم سب کو اس دولت پر قائم رہنے کی اور اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد الکریم ملک بالرؤوف الرحیم. الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين.